دے. اسی طرح مسئلہ امامت اور خلافت کا ہے. اس امامت اور خلافت کے مسئلہ میں پہلے یہ سمجھو مدعی کون ہے؟ مدعی رافضی ہے. اس میں دعویٰ کس کا ہے؟ رافضی کا. رافضی کا دعویٰ ہے کہ یہ مسئلہ امامت اور خلافت والا یہ اصول دین میں سے ہے. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ اصول دین میں سے نہیں، انتظام دین میں سے ہے، یہ دین کے انتظام میں سے ہے. اور رافضی کا دعویٰ ہے کہ یہ امامت اور خلافت کا جو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور اصول دین میں سے ہے. تو اب ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایران سے امریکہ اور امریکہ سے لکھنؤ تک ساری دنیا رافضیت مل جائے اور اپنے پہلے اس نقطہ پہ کوئی ایک دلیل لائے کہ مسئلہ خلافت اور امامت کا جو مابین نزاع ہے یہ اصول دین سے ہے. تو اصول دین ثابت ہوگا کہ دلیل قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت سے اس پر کوئی ایک قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت آیت پیش کر دیں کہ خلافت اور امامت کا یہ جو عقیدہ ہے یہ اصول دین میں سے ہے. لیکن یاد رکھو قیامت تک یہ سینہ پیٹتے رہیں گے، اس پہ دلیل پیش کر سکتے نہیں. اسی دعوے کی دوسری جز ہے. پہلے تو ہے یہ خلاف امامت کا عقیدہ کیا ہے؟ اصول دین میں سے، یہ بھی بلا دلیل، اس پہ کوئی دلیل نہیں. دوسری شک کہ پہلا خلیفہ بلا فاصل وہ حضرت علی المرتضیٰ ہے. یہ ان کا دعویٰ ہے کہ حضرت علی خلیفہ بلا فاصل ہے اور منصوص ہے. ہم کہتے ہیں 30 پاروں والے قرآن سے صرف ایک آیت پیش کر دے. پیغمبر کریم کے ارشادات گرامی میں سے صرف اور صرف اور صرف ایک قطعی الثبوت فرمان پیش کر دیں جس کی دلالت واضح ہو کہ پیغمبر کریم نے اپنے بعد خلیفہ حضرت علی کو نامزد کیا ہو. پیغمبر کریم فرمائے یا حضرت علی المرتضیٰ فرمائے یا آل بیت فرمائے، بشرطے کہ اس کا ثبوت بھی قطعی ہو، دلالت بھی قطعی ہو. ایسی دلیل دنیا رافضیت وہ کبھی پیش نہیں کر سکتی. تو پھر سوائے بک بک کے اور پیٹنے کے اور جہنم جانے کے اور کیا تمہارے پاس عذر بچے گا؟ دونوں شکوں کی بات کر رہا ہوں. پہلی شک کہ عقیدہ امامت اصول دین میں سے، اس پر بھی کوئی دلیل نہیں. اور دوسری شک کہ پہلا خلیفہ حضرت علی ہے، اس پر بھی کوئی دلیل نہیں. اور تیسری شک کہ 12 امام یہ منصوص من اللہ ہے، اس پر بھی کوئی دلیل نہیں. کسی پارے سے کم از کم ان اماموں کا شناختی کارڈ تو ہمیں دکھا دے. یہ جو 12 امام ہیں ان کا کسی آیت میں تصریح نہیں. اب جب یہ آئی تو انہوں نے کہا جی وہ قرآن میں تھا لیکن بدلا و حرفا، یہ قرآن نامکمل ہے. اصل قرآن مادی کے پاس ہے، وہ لے کے آئے گا تو اس میں ہمارے 12 اماموں کے نام بھی لکھے ہوں گے اور ان کی خلافتیں بھی. بھائی لال تم اب رہے ہو اور مادی قرآن لے کے وہاں بیٹھا ہوا ہے. تمہارے 12 اماموں کے جو مخالف حزب مخالف تھی، اپوزیشن تھی، تو اس سے کچھ 40-50 فرقہ نکل آیا اور وہ مادی پچا کر بیٹھا ہے اور فلاں پچا کے بیٹھا ہے. تو میں نے کہا جب تک مادی نہیں آتا نا بک بک بند کرو، اسی قرآن کو مانگو. جو مادی آئے گا تو پھر دیکھ لیں گے. تو میں نے ایک آیت پیش کی. ہمارے نزدیک یہ مسئلہ کیا ہے؟ انتظام دین سے. کس سے ہے؟ انتظام دین سے. اور جو خلافت موعودہ ہے، میرے لفظ یاد رکھے، وعد اللہ الذین آمنوا کی آیت کی پوری وضاحت میں نے کی. خلافت موعودہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا وہ وعدہ پورا ہو چکا ہے اور اس کائنات میں اس کا ایک ہی مصداق ہے، وہ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جس میں اللہ نے وعدہ کیا تھا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، خلافت بھی دوں گا، تمکین دین فی الارض بھی ہوگا اور امن بھی ہوگا اور خوف ختم ہوگا. تو حضرت ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان، حضرت علی، یہ وہ ہے خلافت راشدہ موعودہ جس کی تفصیل گزشتہ جمعہ میں ہو چکی ہے. اور اس میں اللہ نے اسلام کو 4 دانگے عالم پھیلا دیا اور ہر کفر کی گردن کو توڑ دیا، اور فارس اور روم اور کیسر و کسرا کی گردنیں توڑ دی، اور یہ اللہ کا دین غالب ہوا اور پیغمبر کے مشن کی تکمیل ہوئی. اور جو سورت آیت نور آیت 55 میں جس خلافت کا ذکر ہے، وہ خلافت اگر ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی خلافت کو اس ترتیب سے خلافت پر حق نہ مانا جائے تو اللہ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کی کوئی صورت بھی نہیں ہے. اور پھر یہ کہنا کہ اللہ نے وعدہ پورا نہیں کیا تو یہ الزام کس پہ ہوگا؟
اس لیے جو ابو بکر صدیق کو خلیفہ بلا فاصل نہیں مانتا وہ مکذب، اللہ کا بھی مکذب ہے، رسول کا بھی مکذب ہے، لہذا اس کے مرتد ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ذرا توجہ کر، جب خلافت ثابت ہوئی تو اب خلفاء کی صفات بھی ماننی ہوں گی، اور اہل سنت تو سب متفق ہے۔ اہل تشیع کی کتب ناج البلاغہ اور ابن میسم البحرانی اور دیگر کتب شیعہ، اس میں یہ درج شدہ ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے مشورہ کر رہے ہیں کہ میں فارس کی جنگ میں خود شریک ہونا چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں جاؤں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین ایسے نہیں ہو سکتا، اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے، اور ہمارے اس معاملہ جو اسلام اور خلافت کا معاملہ ہے اس کا دار و مدار قلت اور کثرت پر نہیں، یہ ہے ذالک موعود من اللہ، یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو سورہ نور میں اللہ نے کیا ہے۔ آپ کی خلافت اللہ کے اس وعدے کا مصداق ہے جو اللہ نے سورہ نور کے اندر وعد اللہ الذین آمنوا سے کیا، اس لیے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، مجاہدین کافی ہے۔ اللہ نے جب وعدہ کر دیا ہے کہ تمہاری خلافتوں میں اللہ نے دین کو غلبہ دینا ہے تو اللہ اپنے بندوں کی نصرت کرے گا، امیر المومنین دار الخلافت سے ادھر نہیں جا سکتے۔